امریکی فوج کی جانب سے ایران پر 5ویں روز بھی بمباری کی گئی۔ سینٹ کام کے مطابق ایرانی کمانڈ سینٹرز، فضائی دفاعی تنصیبات، میزائل اور ڈرون صلاحیتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے شہر اہواز میں کینسر اسپتال کے قریب میزائل گر گیا۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ 121 بچوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے۔ ایران نے کویت، اردن اور بحرین میں امریکی تنصیبات پر ڈرونز اور میزائلوں سے حملے کیے ہیں۔ آبنائے ہرمز کی لڑائی شدت اختیار کر گئی۔ امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر تابر توڑ حملے۔ امریکی بمباری کے دوران ایک اور سانحہ ہوتے رہ گیا۔ ایران کے شہر اہواز میں کینسر اسپتال کے قریب میزائل گر گیا۔ زوردار دھماکے سے اسپتال میں خوف و ہراس، 121 مریض بچوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ سینٹ کام کے مطابق بندر عباس، جزیرہ تمب اور دیگر ساحلی علاقوں میں ایرانی اہداف پر 1.5 گھنٹہ بمباری کی گئی۔ ایران کے کویت، بحرین اور اردن میں امریکی تنصیبات پر جوابی حملے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق بحرین کی شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر کنٹرول ریڈار تباہ ہوا۔ کویت میں امریکی ایئر بیس پر ڈرون داغے گئے۔ اردن کے الرزق ایئر بیس پر خیبر شکن میزائل سے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز ہماری ریڈ لائن ہے، وہاں امریکی مداخلت قبول نہیں۔ ایرانی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا تو پورے خطے کا انفراسٹرکچر ہمارا ہدف ہوگا۔ امریکی صدر کا ایران میں زمینی فوج بھیجنے پر غور۔ سچویشن روم میں اعلیٰ معاونین کے ساتھ سر جوڑ لیے۔ خاک جزیرے پر قبضے کے لیے فوج اتارنے پر بھی مشاورت ہوئی۔ وال سٹریٹ جرنل کے مطابق ٹرمپ نے معاملے پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ ٹرمپ انتظامیہ میں ایران میں زمینی فوج بھیجنے کے حوالے سے اختلافات۔ نائب صدر جے ڈی وینس نے کھل کر مخالفت کر دی۔ کہا حکومتیں تبدیل کرنے کے لیے فوج بھیجنے کا دور اب ختم ہو چکا ہے۔ ہماری فوج کسی قوم کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس صہیونی ریاست پر برس پڑے۔ بولے اسرائیل نہیں چاہتا کہ ایران سے معاہدہ ہو۔ مخالفین کے پاس کوئی حقیقت پسندانہ حل نہیں۔ ان کی واحد تجویز مسلسل اور غیر مؤثر بمباری ہے۔ اور ایسے میں پاکستان کا امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ مفاہمتی یادداشت امن کے لیے بنیادی فریم ورک قرار۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی ہفتہ وار پریس بریفنگ۔ کہا خطے میں مزید تناؤ کسی کے مفاد میں نہیں۔ تنازع کو مذاکرات کی میز پر ہی حل کیا جانا چاہیے۔ امید ہے آبنائے ہرمز میں صورتحال جلد نارمل ہو جائے گی۔ پاکستان کا امریکہ ایران کی بڑھتی کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں تمام فریقوں پر زور دیا کہ ایسے اقدامات سے گریز کریں جو خطے میں مزید تناؤ کا باعث بنے۔ تنازع کا پائیدار حل صرف مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ آبنائے ہرمز میں صورتحال جلد معمول پر آ جائے گی۔ Pakistan will continue to encourage all sides to end violence and resume technical level talks. We express the hope for an early normalization of the situation in the Strait of Hormuz and underscore the importance of ensuring the continued safety, security and freedom of maritime navigation. ترجمان دفتر خارجہ نے حریت قیادت کے خلاف نئی چارج شیٹ کو قابل مذمت قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھارت سیاسی انتقام کے ذریعے کشمیریوں کو ان کے حق خود ارادیت سے محروم نہیں کر سکتا۔ انہوں نے پہلگام واقعے میں پاکستان کو ملوث کرنے کی بھارتی کوششوں کو بھی بے بنیاد اور سیاسی محرکات پر مبنی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ Pakistan categorically rejects India's baseless and politically motivated attempts to link Pakistan with the Pahalgam attacks. Such allegations are consistent with the recurring pattern of attempts to malign Pakistan and divert attention from the fact. ترجمان دفتر خارجہ نے واضح کیا کہ دہشت گرد گروہوں کے خلاف مؤثر کارروائی ہونے تک پاکستان اور افغان طالبان حکومت کے درمیان کسی آئس بریک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تاہم دونوں ممالک کے درمیان سفارتی رابطے بدستور برقرار ہیں۔ جبکہ ایرانی حکام کے مطابق صرف وٹکوف اور جیریڈ کشنر معاہدے کی راہ میں رکاوٹ۔ دونوں مذاکرات کو مالی فائدہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ امریکی نیوز ویب سائٹ جاب سائٹ کا دعویٰ لکھا کہ ایرانیوں نے نائب صدر جے ڈی وینس کو بھی خبردار کیا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ویب سائٹ کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ اور امریکی کانگریس میں اسرائیل کی امداد میں کمی کی قرارداد مسترد۔ 104 اراکین نے بل کے حق میں ووٹ دیا۔ ایک ریپبلکن ممبر نے بھی قرارداد کی حمایت کی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 104 اراکین کا صہیونی ریاست کے خلاف ووٹ دینا ایک نیا رجحان ہے جس سے اسرائیل کے لیے تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ آگے بڑھیں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان کا شہداء سے متعلق مولانا فضل الرحمان کے متنازع بیان پر شدید رد عمل۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ایسا بیانیہ نہیں ہونا چاہیے جس سے دشمن ملک کو فائدہ پہنچے۔ ڈاکٹر فاروق ستار بولے لگتا ہے مولانا فضل الرحمان آئندہ الیکشن نئی دلی سے لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
ان کے بیان سے شہداء کے لواحقین کی دل آزاری ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو اپنے بیان پر وضاحت دینا ہوگی۔ اس بات کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے کہ ہمارا کون سا بیانیہ ایسا ہے جو ہمارے دشمن ملک کی میڈیا کے لیے سرخی کا درجہ رکھتا ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان بہت جلد قوم کو اس حوالے سے اعتماد ملیں گے۔ مولانا صاحب اگلا الیکشن نیو دلی یا دہلی سے لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں کیا؟ وہاں جا کر الیکشن لڑنا ہے؟ وہ شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، ہمارے آزادی کے محافظ ہیں، ان کا شمار ہمارے محسنوں میں ہوتا ہے، ان کی دل آزاری کی گئی ہے، لہٰذا فوراً اپنے اس عمل، رویے اور بیان پر نظر ثانی کر کے تصحیح کی جائے اور قوم کے سامنے شرمندگی کا اظہار کیا جائے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کہتے ہیں کہ شہید کے بارے میں بات کرنے والوں کی زبان کیوں نہیں کانپی، کوئی جان قربان کرنے والوں کی جوتی کے برابر بھی نہیں۔ پاکستان جس مقام پر کھڑا ہے شہداء کی قربانیوں کی بدولت ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ ہم شہید کے بارے میں بات کرتے ہوئے جو بات بھی ہم نے کی، جس نے بھی کی، جو بھی کرے گا، اس کی زبان کانپ نہیں گئی، اس کا جسم کانپ نہیں گیا۔ کوئی نہیں پاکستان کے اندر جو میری شہید کی جوتی کے برابر ہو۔ آج پاکستان کا مقام دنیا کے اندر پیسوں کی بدولت نہیں ہوا، آج پاکستان جس مقام پہ کھڑا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جوانوں کی شہادتوں کی بدولت کھڑا ہے۔ بات موجودہ اسی ملک کے اندر ہوتی تھی نا کہ ہمارے ٹینکوں میں ڈیزل نہیں ہے، ہمارے جہازوں میں پیٹرول نہیں ہے، تو آج وہی جہاز ہے، وہی ڈیزل ہے، لیکن اس کی قیادت کرنے والا شیر دل انسان ہے۔ آگے بڑھیں گے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا جلال پور پیروالا موٹر وے M5 کا دورہ، مختلف ترقیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا، موٹر وے سروسز اور اشیاء کے معیار کی مسلسل مانیٹرنگ کی ہدایت بھی کرتی۔ شکیل احمد رپورٹ کریں گے۔ ملک میں سفر محفوظ، معیاری اور آرام دہ بنانے کا مشن۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا جلال پور پیروالا موٹر وے M5 کا دورہ، جاری مختلف ترقیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ دورے میں وفاقی وزیر کے ساتھ سیکریٹری مواصلات اور چیئرمین NHA بھی موجود تھے۔ عبدالعلیم خان کا سروس ایریا میں زیر تعمیر مسجد کا کام ہنگامی بنیادوں پر جلد مکمل کرنے کا حکم۔ وفاقی وزیر نے سروس اور ریسٹ ایریاز کا معائنہ کیا، نئے تعمیر شدہ ریسٹ رومز، کچنز اور صفائی ستھرائی کے مجموعی معیار کا جائزہ لیا۔ کہا ریسٹ ایریاز میں مسافروں کو بہترین اور عالمی معیار کی سہولیات دی جائیں۔ عبدالعلیم خان نے دو ٹوک واضح کیا کہ سروس ایریاز پر اشیاء خورونوش کی کوالٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ موٹر وے پر جاری تمام ترقیاتی کام جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ کہا موٹر وے سروسز اور اشیاء کے معیار کی مسلسل مانیٹرنگ یقینی بنائی جائے۔ اب آپ کو یہ بتائیں کہ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا ہے کہ صوبے میں گندم کی وافر مقدار ہے، مگر منافع خوروں نے گندم ذخیرہ کر لی ہے۔ ذخیرہ اندوز گندم سرکاری گوداموں میں جمع کرائیں یا فیکٹریز تک پہنچائیں، ورنہ حکومت سخت کارروائی کرنے پر مجبور ہوگی۔ سندھ حکومت کسی بھی صورت آٹے کی قیمت بڑھنے نہیں دے گی۔ وہ کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ گندم کی ویسے شارٹیج جو ہے، گندم کی مقدار بہت ہے، لیکن وہ منافع خوروں نے اسٹور کی ہوئی ہے۔ جن لوگوں نے بھی غیر قانونی طور پر جو ہے اس طرح گندم رکھی ہوئی ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے سرکاری گوداموں میں دیں یا ان فیکٹریز تک پہنچائیں، ورنہ جو سرکار جو ایکشن لے گی پھر وہ سرکار ایکشن سخت ہوگا۔ ہم کسی کو بہت بڑی سزا بھی نہیں دینا چاہتے، لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ کوئی بھی غیر قانونی کام نہ کرے۔ حکومت سندھ نے یہ ویو رکھا ہوا ہے کہ جی ہم کسی بھی صورت میں آٹے کی قیمت کو بڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم افغانستان کی بات ہے، کیونکہ افغان بارڈر سیل ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ گندم پنجاب کے افغانستان گئی ہوگی۔ سندھ سے گندم جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں پنجاب گئی ہے، یہ اس کے شواہد ہمیں ملے۔